بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے مقتول کا واقعہ بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام تھوپنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عامیل نامی ایک شخص تھا جس کی ایک بیٹی اور ایک بھتیجا تھا۔ یہ شخص بہت مالدار تھا۔ بھتیجا اس کی موت کا مدت سے منتظر تھا کہ یہ مرے اور اس کا مال میرے حوالے ہو، لیکن قدرت کی طرف سے اس کی زندگی تھی۔ جب اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا تو بالآخر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش اٹھا کر دوسرے محلے میں کسی کے دروازے کے سامنے ڈال دی، اور صبح کو خود ہی اس کی تلاش کرتا ہوا جب اس محلہ میں پہنچا اور اپنے چچا کی لاش دیکھ کر محلے کے لوگوں پر خون کا دعویٰ دائر کر دیا، تو محلے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس ناکردہ جرم کی شکایت کی۔ مقتول کے وارثوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے چچا کا قاتل معلوم کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرے، تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ غالباً یہ حکم اس لیے دیا کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی اور اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، جیسا کہ آج کل ہندو مذہب میں گائے متبرک سمجھی جاتی ہے۔ سامری نے بھی اسی بنا پر گائے کا بچہ بنا کر قوم کو فتنے میں ڈالا تھا۔ غرض گائے ذبح کرنے کا حکم سنتے ہی کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم نے آپ سے قاتل کا پوچھا ہے اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے اپنا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر ہدایت پر آنکھیں بند کر کے عمل پیرا ہوتے اور فوراً کسی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے پیغمبر خدا کے فیصلہ کو اپنے حق میں مزاح جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل نے جب سمجھ لیا کہ شاید گائے کے ذبح کرنے میں کوئی خاصیت ہوگی کہ اس کا کوئی حصہ مردے پر مارنے سے مردہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دے گا، لیکن انہوں نے اجتہاد سے کام لیا کہ شاید ہر گائے میں یہ خاصیت نہ ہو۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوالات کا دروازہ کھول دیا اور اس عجیب گائے کے اوصاف کی تحقیق میں بہت دور نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کرتے تھے تو کفایت کرتے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سخت گیری کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت گیری فرمائی۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے اس گائے کی عمر پوچھ کر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر جوانی کی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ کنواری، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان۔ اب بھی اگر اس عمر کی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، کیونکہ ادھیڑ عمر کی گائیں تو بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اب بھی تسلی نہ ہوئی اور تیسرا سوال کیا کہ اس گائے میں اگر کوئی منفرد وصف ہو تو وہ بھی بیان کیا جائے، کیونکہ زرد رنگ کی گائیں بھی بہت ہیں۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہو تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ چونکہ ان لوگوں نے متعدد سوال کیے جس کی بنا پر ان پر دائرہ تنگ ہوتا گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گائے کی نشاندہی فرمائی جو روئے زمین پر صرف ایک ہی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی یہ گائے کبھی کسی کام میں نہیں پکڑی گئی، نہ کوئی اس سے کام لیا گیا، مسلماتن، یعنی یہ سلامت ہے اس بات سے کہ آدمیوں کے ہاتھ میں آ کر کسی کام میں ذلیل ہوئی ہو یا اس کے بدن کو کہیں سے کاٹنے یا سوراخ کرنے سے اس کو نقصان پہنچایا ہو، اس لیے اس کی رنگت تمام بدن پر یکساں ہے۔
بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا اور اس کا ایک لڑکا تھا، اور اس بزرگ کے پاس ایک گائے کی بچڑی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن پر مہر لگا کر حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل و حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیہ السلام کے خدا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ خدایا، میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ یہ کہہ کر اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ بزرگ انتقال فرما گئے، اور یہ بچڑی اسی طرح جنگل میں چرتی اور درختوں کے پتوں سے پرورش پاتی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے درندوں وغیرہ کی آفت سے محفوظ رہتی۔ یہ لڑکا بھی اپنے والد کی طرح دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ اس نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ سونے کے لیے، اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک والدہ کے لیے اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے۔ مدت تک اسی کام میں مشغول رہا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ تیرا باپ جنگل میں تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ گیا تھا، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رب کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ اب وہ بچڑی جوان ہو کر گائے بن چکی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو جو روزانہ جنگل سے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لاتا ہے، اس سے کہیں تیری پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ ایسا کر کے جنگل سے وہ گائے لے آ اور اس پر لکڑیاں لاد کر لایا کر۔ تو لڑکے نے کہا کہ اس کی کوئی خاص نشانی مجھے بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ جنگل سے میں کسی اور کی گائے پکڑ کر لے آؤں جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ والدہ نے کہا کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہے، دور سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج کی شعاعیں اس کی کھال سے نکل رہی ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام زرین رکھا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، کسی کی پکڑ میں نہیں آتی۔ جب تو اسے دور سے دیکھے تو یوں کہنا کہ اے گائے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رب کے نام پر فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آ۔ اس طرح وہ تیرے پاس آ جائے گی، اور یہ نصیحت بھی کی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا بلکہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے استعمال سے اس سے برکت جاتی رہے۔ والدہ کے یہ ارشادات سن کر لڑکا جنگل کو گیا اور گائے کو تلاش کر کے اس کو انہی الفاظ سے آواز دی۔ گائے اس کے پاس چلی آئی، اور گائے نے کہا کہ اے نیک بخت نوجوان، تو مجھ پر سوار ہو جا تاکہ تو آسانی سے گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ فاصلہ کافی ہے اور یہاں سے 1 دن کا سفر ہے، تو تھک جائے گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے تجھ پر سواری سے منع کیا ہے اور یہ کہا کہ اس کو کھینچ کر لانا، اس لیے میں تیری پیٹھ پر بیٹھنے سے معذور ہوں۔ گائے نے کہا کہ شاباش، میں تو تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھ کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر بھاگ جاتی۔ میں تیری فرما بردار صرف اس وجہ سے ہوں کہ تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہے۔ راستہ میں ابلیس لعین ایک مسافر کی شکل میں ملا۔ لڑکے کو کہنے لگا کہ مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، میری مدد کرو۔ اس پہاڑ کے اس طرف میری لاتعداد گائیں ہیں، میں ان کو چراتا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا، میں قضائے حاجت کے لیے آیا، اب واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن پیٹ میں سخت تکلیف ہے، اگر اجازت ہو تو میں تیری اس گائے پر سوار ہو جاؤں، اپنی منزل پر پہنچ کر میں تجھے ایک نہایت ہی عمدہ گائے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے مجھ کو سوار ہونے سے منع کیا ہے، میں تجھ کو کیسے سوار کر سکتا ہوں؟ ابلیس نے کہا مجھ سے پیسے لے لو۔ تو لڑکے نے کہا میں کسی صورت میں والدہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ جب ابلیس نے اس کو بہت ستایا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے خدائے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام، اس بدذات شخص سے تو مجھ کو نجات دے۔ ابلیس نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بنا کر جلدی سے اڑ گیا۔ گائے نے لڑکے سے کہا کہ یہ ابلیس تھا جو کسی بہانے سے مجھ پر سوار ہو کر میری برکت کو ضائع کرنا چاہتا تھا، اور جب تو نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ایک فرشتہ اس کو دفع کرنے کے لیے حاضر ہوا، فرشتے کو دیکھتے ہی اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ لڑکا شام کو گائے سمیت گھر آیا اور راستہ میں جو کچھ پیش آیا والدہ کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، ہم اس پر بوجھ لاد کر ذلیل نہیں کریں گے،
اور ہم سے اس کی تعظیم نہ ہو سکے گی، بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم فروخت کر دیں۔ تو لڑکے نے کہا کہ کتنی قیمت پر فروخت کروں؟ تو ماں نے کہا کہ آج کل اس کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن اس کا سودا کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، فوراً نہ بیچ ڈالنا۔ دوسرے دن جب لڑکا اس کو لے کر بازار گیا تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ملا، تو اس نے کہا کہ یہ گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا 3 دینار میں، لیکن سودا طے ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ فرشتے نے کہا قیمت دگنی لے لے، لیکن ماں کے پاس نہ جا۔ لڑکے نے کہا یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکے گا، اگر تو اس کے وزن کے برابر سونا بھی دے گا تب بھی میں اپنی والدہ کی رضامندی کے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ تب فرشتے نے اپنا سارا حال لڑکے کو بتا دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل اس کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ان صفات والی اور کوئی گائے نہیں ہے، اور انہیں ایسی گائے کی اشد ضرورت ہے، لیکن جب تک وہ تجھ کو خالص سونا اس کے چمڑے میں بھر کر نہ دیں تب تک ان سے سودا نہ کرنا، تاکہ زندگی بھر وہ سونا تجھ کو کافی ہو، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کوئی اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح پرورش کرتے ہیں، اور جو کوئی اپنا مال خدا تعالیٰ کی امانت میں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں۔ فرشتے سے یہ سارا ماجرا سن کر لڑکا اپنی گائے کو گھر لے آیا اور والدہ سے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آہستہ آہستہ اس کی خبر پھیلتی گئی اور بنی اسرائیل میں اس کو خریدنے کے لیے اس کے گھر جمع ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک فرشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا اور ان کو لڑکے کے گھر پہنچا دیا، ورنہ ان کو وہ گائے نہ ملتی۔ پھر سودا طے کرنے لگے۔ لڑکا اور اس کی والدہ اس وقت راضی ہوئے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ذبح کے بعد چمڑا الگ کر کے خالص سونے سے بھر کر ان کے حوالے کریں گے۔ اس لڑکے اور اس کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنا کر گائے ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس انہوں نے ذبح کیا اور قریب بھی نہ تھے کہ اس کام کو کریں۔ اس طرح مالدار مقتول کا سارا مال اس کو ملا جس نے اپنی والدہ کی ہر طرح سے فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بس ہم نے کہا کہ اس کے کسی حصہ سے مقتول کو مارو، اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم غور کرو۔ گائے کے کسی حصہ کو مقتول پر مارا گیا اور مقتول نے تھوڑی دیر زندہ ہو کر اپنے بھتیجے کو قاتل ٹھہرایا، پھر عمیل کے قتل کے بدلہ میں اس کے بھتیجے کو بھی قتل کر دیا گیا۔